العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرض نوره وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محترم سورہ شورى کی 23ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے حبیب آپ مسلمانوں سے جو قیامت آنے والے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے یہ اعلان فرما دیں کہ میں اس رسالت کی ادائیگی پر تم سے کسی بھی قسم کے اجر کا سوالی نہیں ہوں الا المودۃ فی القربہ مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو میرے قرابت داروں سے مودت کرو مودت اس عمیق مستحکم محبت کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے لیے فنا کرنے کے لیے نثار کرنے کے لیے عطا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسی لیے اس مودت ہی کے ذریعے سے بیعت ہے عام محبت میں بیعت نہیں ہوتی لیکن مودت محبت کی وہ قسم ہے کہ جس میں انسان بیعت کر کے امام وقت کے ہاتھوں پر اپنے پورے وجود کو پیش کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ امام من جانب اللہ ہے علم لدنی رکھتا ہے ہادی اور رہنما ہے معصوم ہے خدا کی طرف بلانے والا ہے لہذا ایسا انسان کامل جو معصوم ہو خدا کی تائید سے آیا ہو خدا کی طرف بلانے والا ہو تو ایسے انسانوں سے محبت کو مودت کہا جاتا ہے اور اس مودت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اپنی پوری زندگی کو اس کے سپرد کر دے تاکہ وہ بھی ہمیں خدا کی طرف لے جائے لہذا قل لا اسألکم علیہ اجرا کہ کسی بھی قسم کا تنوین کے ساتھ آیا ہے اجرن یعنی کسی بھی قسم کا اجر نہیں چاہتا ہاں اگر کوئی چیز میری رسالت کے لیے اجر ہو سکتی ہے تو عزیزان گرامی وہ کیا ہے وہ میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرنا اور پھر مختلف کتب اہل سنت میں علماء اہل سنت نے مؤرخین نے محدثین نے محققین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں کہ جن سے مودت کا سلوک کیا جائے آپ نے فرمایا وہ علی مرتضیٰ ہیں وہ فاطمہ زہرا ہیں وہ حسن و حسین ہیں یہ میرے قرابت دار ہیں ان سے جو مودت کرے گا یا اجر رسالت قرار پائے گا بس یہ اجر رسالت ہے یعنی در حقیقت مودت کے ذریعے سے محبت عمیق کے ذریعے سے رابطہ
گزشتہ ناپذیر کے ذریعے سے انسان اپنے تعلق، اپنے رابطے کو اہل بیت سے منسلک قرار دے، کہ دنیا توڑنا چاہے، دنیا جھکانا چاہے، دنیا خریدنا چاہے، خرید نہ سکے، توڑ نہ سکے، ڈرا نہ سکے۔ بالکل امام خامنہئی شہید کی مانند دنیا دھمکیاں دیتی رہی، ڈراتی رہی، پابندیاں لگاتی رہی، لیکن وہ سچا حسینی فرزند تھا، اس نے کہا نہ میدان چھوڑ کے جاؤں گا، نہ تمہاری سازش قبول کروں گا۔ لہذا محبت ہو تو ایسی ہو، مودت ہو تو ایسی ہو کہ سب کچھ چلا جائے لیکن امام کا راستہ ہاتھ سے نہ جائے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آج چاہتا ہوں کہ اس مودت اہل بیت کے سائے میں جو ہم ایک بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں اس سے متعلق کچھ نکات کو عرض کروں، اور وہ ہے عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ یہ عزاداری در حقیقت کیا ہے؟ یہ اجر رسالت ادا کرنا ہے، اہل بیت سے مودت کا حق ادا کرنا ہے۔ اہل بیت سے مودت کا حق یہ ہے کہ تولا و تبرہ کے ذریعے سے، یعنی اہل بیت کو جانتے ہوئے کہ یہ خدا کے ہیں، ان سے دوستی، ان سے محبت، ان کے راستے سے محبت، ان کے مکتب سے محبت، ان کے جسموں سے محبت، ان کے ناموں سے محبت، ان کی قبور سے محبت، ان کے حرموں سے محبت، ان کی یاد و ذکر سے محبت، اور جو اہل بیت سے دوستی کرنے والا ہے ان سے بھی اپنی دوستی اور محبت کا اعلان کریں۔ کہ یہ سب کیا ہیں؟ کہ قبورکم فی القبور، اسماؤکم فی الاسماء، کہ آپ کے اسماء، آپ کی قبور، آپ کا مکتب، آپ کا راستہ، آپ کی یاد، آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ، یہ سب کیا ہیں؟ میں ان سے دوستی کا اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کی راہ پر ہوں، میں آپ کے راستے پر ہوں، میں آپ کی آئیڈیالوجی پر ہوں، اور جو آپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، چاہے وہ 61 ہجری کے زمانے کی کربلا میں ہو یا آج کی کربلا میں ہو، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لہذا آج اس تولا و تبرہ کا جو بہترین مصداق ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہیں، کہ امام زمانہ سے بھی محبت ہو، ان کے نام نامی سے بھی محبت ہو، نظریہ انتظار و مہدوی سے بھی محبت ہو، ان کے نائبین سے بھی محبت ہو، ولی فقی سے بھی محبت ہو، اور پھر تبرہ یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ بھی لعنت بھیجیں، اور جو آج ان کے دشمن ہیں ان پر بھی لعنت بھیج کر در حقیقت اپنی اجر رسالت کو ادا کریں۔ لہذا تولا و تبرہ کے ذریعے سے ہمیں اس عزاداری کو پیش کرنا ہے، اس مودت کو پیش کرنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں لیکن اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی باتوں سے محبت کا اظہار نہ کروں۔ آپ جس سے بھی محبت کریں گے آپ اس کی باتوں سے بھی محبت کریں گے، اس کے جسم سے بھی محبت کریں گے، اس کی یاد سے بھی محبت کریں گے، اس کے تذکرے سے بھی محبت کریں گے۔ اور ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی شخص سے نفرت کریں، کسی گروہ سے، کسی فکر سے نفرت کریں، ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کے تذکرے سے نفرت نہ کریں۔ تولا و تبرہ یہی ہے کہ خدا اور خدا والوں سے دوستی کا اعلان کرنا، نبی اور نبی والوں سے دوستی کا اعلان کرنا، ولایت اور ولایت والوں سے دوستی کا اعلان کرنا، امامت اور امامت والوں سے دوستی کا اعلان کرنا، اور جو اس راہ خدا ہو، قرآن ہو، مکتب اسلام ہو، نبوت ہو، ولایت ہو، امامت پہ چلے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، ہم اس سے محبت کا اظہار کرتے۔ تولا یہی ہے کہ کھول کر اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، اور تبرہ یہی ہے کہ خدا کے دشمنوں سے بیداری، نبی کے دشمنوں سے بیداری، قرآن کے دشمنوں سے بیداری، ولایت و اسلام کے دشمنوں سے بیداری، امامت کے دشمنوں سے بیداری، امام زمانہ کے دشمنوں سے بیداری۔ اب جو خدا کا دشمن ہو، قرآن و نبی و مکتب قرآن کا دشمن ہو، ولایت و امامت کا دشمن ہو، اس دور میں ہو یا کسی دور میں ہو، ہم اس سے بری ذمہ ہو کر یہ بتاتے ہیں تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ لہذا تولا و تبرہ کے ذریعے سے، تولا و تبرہ
انسانی زندگی کا خاصہ ہے۔ آپ ایک گاڑی بھی لے کر آتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں، اس پہ کوئی اسکریچ نہ لگے، نقصان نہ ہو۔ آپ کا بچہ، آپ تولیٰ و تبرہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، اس بچے کو کوئی نقصان نہ ہو، زخم نہ لگ جائے، اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، میں اسے پسند کرتا ہوں، اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ حقیقی معنی میں تولیٰ و تبرہ انسانی زندگی کا ایک لازمی اصول ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے در حقیقت ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ ہم رسول ہوں، خدا ہو، رسول ہو، مکتب رسول ہو، تعلیمات رسول ہو، قرآن ہو، اہل بیت ہوں، سب سے تولیٰ بھی کریں اور ان کے دشمنوں سے تبرہ بھی کریں۔ یعنی جو اہل بیت کہہ رہے ہیں، جو رسول کہہ رہے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے، جو خدا کہہ رہا ہے، وہ ہمارا عمل و شیوہ ہوتا چلا جائے، اور جو دشمنان خدا ہیں، دشمنان قرآن و نبی اور ولایت و امامت ہیں، ہمارا راستہ ان سے جدا ہوتا چلا جائے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا عزاداری اس تولیٰ و تبرہ کے تحت روشنی میں اپنا معنی دیتی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ امام حسین کی عزاداری کریں اور امام حسین سے اور ان کے جانثار ساتھیوں سے محبت نہ کریں۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ عزاداری کریں، قاتل حسین پہ لعنت نہ بھیجیں، قاتل زہرا پہ لعنت نہ بھیجیں، قاتل مولا کائنات پہ لعنت، ہو نہیں سکتا۔ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ توجہ رکھے گا، کیونکہ خدا خود کہہ رہا ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ توجہ رکھے گا، اسی میں تولیٰ بھی ہے، اسی میں تبرہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں، قربانی دیں۔ یہ در حقیقت خدا بھی رسول کے ساتھ تولیٰ میں شریک ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد اس کوثر کے عطا کرنے پر ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، یعنی ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور پھر تبرہ کیا ہے؟ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محمد جو اس کوثر کا مخالف ہے، خواہ وہ جناب زہرا کی زندگی میں ہو یا قیامت تک کے لیے ہو، اس لیے کہ کوثر قرآن جناب زہرا کا دامن ہدایت جو ہے وہ تا قیامت پھیلا ہوا ہے۔ چونکہ جناب زہرا کوثر قرآن ہے، تا قیامت ہے، لہذا ہر دور میں ان کا دشمن ابتر رہے گا، ناکام رہے گا۔ یہ برہ ہے خداوند عالم کا، یہ اعلان ہے کہ دشمن فاطمہ بظاہر تعداد میں کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ مکتب اسلام، مکتب وحی، مکتب امامت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور انشاءاللہ جب امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر یہ مکتب فاطمی جو ہے، مکتب قرآن اور مکتب کوثر جو ہے، وہ اپنی حقیقت کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اگر آپ کی توجہ یہاں پر میری طرف مبذول رہے تو میں اپنے عرائض کو پیش کر سکوں گا، اگر آپ بھی پریشان رہیں گے، دائیں بائیں دیکھتے رہیں گے تو خود میری توجہ بھی بڑھتی رہے گی، اور پھر رشتہ کلام جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اجر رسالت ادا کرنا ہے، اور وہ تولیٰ اور تبرہ کے ساتھ ہے۔ بس اس کی بہترین شکل عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں 8 ربیع الاول تک، یہ بہترین شکل ہے۔ اس کو خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بجا لایا جائے۔ ایک روایت میں عرض کروں گا کہ اس عزاداری کا کیا سبب، بے شمار احادیث موجود ہیں، بے شمار احادیث موجود ہیں۔ میں صرف ایک روایت یہاں پہ عرض کروں گا کیونکہ وقت کافی ہمارا ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بحار الانوار جلد نمبر 44 میں روایت موجود ہے، امام فرما رہے ہیں، یا ابن شبیب ان بقیت علی الحسین حتی تصیر الدموع علی خدیک غفر اللہ لکا کل ذنب ذنبتہ صغیرا کانا او کبیرا قلیلا کانا او کثیرا۔ اے ابن شبیب کے بیٹے، اگر تم حسین پہ گریہ کرو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تمہارے گال پر روا ہو جائیں، یعنی آنسو نکلے اور گال پہ بہنے لگیں، یعنی یہ
صرف آنسو کا نکلنا بھی کافی ہے۔ یہ جو امام کی حدیث ہے یہ شدت محبت کی علامت ہے کہ انسان اتنا گریہ کرے کہ آنسو جو ہے وہ بہنے لگے۔ غفر اللہ ہو، خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، کل ذنب ذنبتہ، جو تو نے گناہ کیے ہیں، صغیراً کانا او کبیرہ، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، کم گناہ ہو یا زیادہ گناہ ہو۔ توجہ رکھے گا، یہ ایک حدیث ہے اس عظمت عزاداری کے سلسلے میں کہ امام حسین علیہ السلام کا۔ اور ایک اور حدیث جو اس آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت کی محافل و مجالس سے متعلق ہے، یعنی وہ محافل، وہ مجالس کہ جہاں ذکر اہل بیت کیا جائے، جہاں مقصد اہل بیت کو بیان کیا جائے، جہاں امر اہل بیت کو بیان کیا جائے۔ فضیل بن یسار سے امام نے پوچھا کہ تم آپس میں بیٹھتے ہو، گفتگو کرتے ہو، تجلسون و تحدثون، آپس میں بیٹھتے ہو، گفتگو کرتے ہو؟ قلت نعم، اس نے کہا جی مولا ہم بیٹھتے ہیں، آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ امام نے کہا ان تلک المجالس احبها فاحی امرنا، میں ایسی مجالس کو، توجہ رکھیے گا، کہ جن میں ہمارے امر کا تذکرہ کی جائے میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں۔ اور یہ صرف امام صادق پسند نہیں کر رہے، یہ چاردہ معصومین اپنی محبت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہاں پر امام صادق بطور نمائندہ چاردہ معصومین جو ہیں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں جعفر صادق نہیں بلکہ ہم تمام کے تمام معصومین ایسی مجالس و محافل و نشستوں و ذکر سے محبت کرتے ہیں جہاں ہم اہل بیت کا ذکر کیا جائے اور ہمارے مقصد کو زندہ کیا جائے۔ یہ ہے امام صادق کا اعلان۔ اور پھر فرمایا کہ فرحم اللہ امرن، خدا اس شخص پہ رحمت نازل کرے، من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ امر یعنی مقصد اہل بیت کو، کہ اہل بیت کو خداوند عالم نے کیوں بھیجا زندگی، ولایت کیا ہے، ہمیں کیسے اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں کیسے بیعت کرنی چاہیے، ہمیں کیسے عزاداری کرنی چاہیے، ہمیں کیسے ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یعنی ہم ان کی تعلیمات کے سائے میں اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ یہ امر اہل بیت ہے خدا کے نزدیک۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ عزاداری، اس کے کئی فوائد ہیں۔ 2 مہینے ہو چکے اور آج یکم ربیع الاول ہے۔ عزیزان کرام یاد رکھیے گا کہ 7 دن اور ہیں۔ یہ 2 مہینے 8 دن جو ہم نے عزاداری کی ہے، یہ در حقیقت ہم نے رزق کھایا ہے دربار حسینی کا، رزق کھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ امینی کہتے تھے جب ایام اعضاء ختم ہوتے تھے، کیونکہ ایران و عراق میں سفر جب ختم ہو جاتا ہے ایام اعضاء ختم ہو جاتے ہیں، ہماری 8 ربیع الاول تک ہوتے ہیں، تو جب بھی ایام اعضاء ختم ہوتے تھے تو علامہ امینی کہتے تھے کہ جو کبوتر اڑانے والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کبوتر ہمارا یا نہیں، تو کچھ کبوتر کو پہلے پالتے ہیں، ان کو بند کرتے ہیں، پھر ان کو دانہ دیتے ہیں۔ جب وہ دانہ کھا کھا کے عادی ہو جاتے ہیں اپنے مالک کا، پھر وہ پنجرہ کھول دیتے ہیں۔ اگر اصلی کبوتر ہوگا اور نسلی کبوتر ہوگا، وہ اڑنے کے بعد بھی کہیں اور نہیں جائے گا بلکہ مالک کی چھت پہ آ کے بیٹھے گا۔ لیکن جو نمک حرام کبوتر ہوگا، جی نمک حرام کبوتر ہوگا، وہ کہے گا اڑ گیا، اتنے دن کھانا کھلایا تو کیوں کھلایا؟ جناب میں تو تمہاری قید میں تھا، تم نے کھلایا تو کوئی احسان نہیں کہ وہ اڑے گا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن جو اصلی اور نسلی کبوتر ہوگا، جینون کبوتر ہوگا، اوریجنل کبوتر ہوگا، وہ دوبارہ مالک کی چھت پہ آئے گا کہ اے مالک اتنے دن تیری غذا کھائی ہے، تیرا دانہ کھایا ہے، میں نمک حلال ہوں، نمک حرام نہیں ہوں۔ تو اب 8 ربیع الاول کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ حسین کے دسترخوان پر رزق کریم کھایا ہے، رزق عظیم کھایا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایام اعضاء کے بعد لوٹ کر حسین کی طرف آتے ہیں یا عام لوگوں کی طرح حسین کو الوداع کہہ کے حسین کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں۔ توجہ کی؟ یہ
حسین کا رزق کھایا ہم نے۔ اب 8 ربیع الاول کے بعد آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دل، نفس، قلب، فکر، ذہن، آئیڈیالوجی سب حسین کی سیرت پر چلنے والی ہو، پھر ہم سچے حسینی ہوں گے۔ وَإِلَّا اگر کوئی 8 ربیع الاول کے بعد کہ حسین خدا حافظ الوداع یا حسین، یہ نمک حرام ہے، یہ بھاگنا چاہتا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ فرار کرنا چاہتا ہے۔ اصل حسینی وہ ہے مولا 8 ربیع الاول کیا زندگی کی آخری سانس تک تیرے نام کو اپنے سینے پہ سجا کے رکھوں گا، 1 رات نہیں، 2 رات نہیں، 2 مہینے نہیں، 8 دن نہیں، زندگی بھر، زندگی بھر جب تک زندہ رہوں گا مولا تیرے راستے پہ قدم اٹھاؤں گا۔ میں کہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پاک۔ یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں اس کی قبولیت کی کچھ نشانیاں بھی ہیں جو آخر میں عرض کروں گا، لیکن اس کے فوائد ہیں، اس کا فائدہ ہے، اس کا نتیجہ ہمیں اس دنیا میں ملنا چاہیے، اور اگر وہ نتیجہ نہیں مل رہا تو سوچیں کہ ہم نے عزاداری کی یا نہیں کی۔ مثلا ایک مثال عرض کروں، قرآن کہہ رہا ہے سورہ عنکبوت سے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز یقیناً بری باتوں سے بھی حیا کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا کام کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا، گناہوں سے روکنا۔ اب اگر انسان نماز پڑھے اور پھر گناہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ نماز اثر نہیں کر رہی، کیونکہ نماز کا کام کیا تھا؟ گناہوں سے روکنا۔ جب آپ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، تولی کر رہے ہیں، تبرہ کر رہے ہیں، تو آپ کو گناہوں سے دور ہونا چاہیے، ان فوائد کو حاصل کرنا چاہیے جو نماز کے ذریعے سے نمازوں کو ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزاداری کرنے سے کچھ فوائد ہیں جو عزادار کو نصیب ہوتے ہیں۔ اگر یہ فائدے ہمیں نہ ملیں تو سوچیں کہ ہم نے ان 2 مہینے میں کیا کیا ہے، آیا واقعاً عزاداری کی ہے؟ اگر کی ہے تو اس کا فائدہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ وہ فائدے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا فائدہ عزاداری کا وہ ہے روحانی فائدہ، معنوی فائدہ، ظاہری فائدے کے بجائے معنوی فائدہ۔ ایک رزق مادی ہوتا ہے، جی مثلا وہ ایک تبرک ہوتا ہے جو مجلس کے بعد آپ کو ملتا ہے، ایک رزق وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر والے بنا کر آپ کو دیتے ہیں، یہ مادی رزق ہے، اور ایک ہے معنوی رزق، روحانی رزق، رزق کریم جس کو قرآن نے کہا ہے، رزق کریم، معنوی رزق، روحانی رزق وہ کیا ہے؟ یعنی محبت خدا، محبت اہل بیت، محبت قرآن، یہ آنسو جو میری اور آپ کی آنکھوں میں بہتے آتے ہیں، وہ بہتے ہیں امام حسین کی یاد میں، یہ ہائے حسین جو کہتے ہیں، یہ لبیک یا حسین جو کہتے ہیں، یہ معنوی رزق ہے۔ لہذا اس رزق کی قدر کیجئے۔ مادی رزق بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ معنوی رزق، یعنی اہل بیت سے ہمارا رشتہ جو ہے مستحکم ہو جائے۔ مثلا ابھی کوئی شخص آئے یہاں پر امام بارگاہ کے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر، اور کسی نوجوان سے کہے کہ آؤ میں تمہیں 1 لاکھ روپے دیتا ہوں اور چل کے فلاں گناہ کرو، مجلس حسین چھوڑ دو۔ واقعاً جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی وہ کہے کہ 1 لاکھ کیا تمہیں 10 لاکھ بھی دو تو میں گناہ انجام نہیں دوں گا، حسین کی محبت کا سودا نہیں کروں گا، یہ رزق ہے۔ اسی طریقے سے عزاداری کا ایک فائدہ ہے، وہ ہے روحانی فائدہ۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ گناہوں کی مغفرت۔ یہی امام رضا علیہ السلام کی جو حدیث بیان کی کہ جس میں امام نے کہا غفر اللہ لکا کل ذنب اذنبتہ، تیرے تمام گناہ خدا معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ کہ امام حسین کی محبت کی وجہ سے، امام حسین سے عقیدت کی وجہ سے، امام حسین سے منسلک ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ میرے گناہ جو ہیں جھڑنا شروع ہو جائیں گے، مجھ میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ میں گناہوں سے نفرت کروں گا۔ یعنی عزاداری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر یزیدی کردار سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ اگر عزاداری کرنے کے بعد یزیدی کردار سے، یزیدی افعال سے، یزیدی گناہوں سے، شیطان سے نفرت نہ ہو تو پھر سوچیں کہ ہم نے عزاداری نہیں کی۔ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ کہ یزیدی کردار سے، شیطانی کردار سے نفرت ہونی چاہیے۔ لہذا عزاداری کا پہلا فائدہ کیا؟ گناہوں کی مغفرت۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اخلاق رشد کرے گا، اچھے اخلاق کے مالک بنیں گے۔
ہم مولا علی اکبر کے بارے میں پڑھتے ہیں، حضرت عباس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اون محمد کے بارے میں پڑھتے ہیں، حضرت قاسم کے بارے میں پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، حضرت سکینہ، حضرت رقیہ، اہل بیت کی تذکرہ ہوتا ہے، اخلاق کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے کردار کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ جو تذکرہ ہوتا ہے مصائب میں، فضائل میں، یہ میرے اخلاق میں اضافہ کرے۔ اگر میرے اخلاق میں اضافہ نہیں ہو رہا، میرا کردار ویسے ہی ہے جیسے عام گلی کوچوں کے لڑکوں کا ہوتا ہے، وہی وقت برباد کرنا، وہی ڈبوں میں پہنا، صبح گئے اس ہوٹل پر، پھر اس ہوٹل پر اس دوست کے ساتھ، بھائی چل دے یار، اس کے ساتھ بیٹھ گیا، میرے ساتھ چل دے، اس کے ساتھ بیٹھ گیا، یعنی کوئی مقصد نہیں ہے۔ توجہ رکھیے کہ نوجوان نسل، عزاداری کا ایک مقصد کیا ہے کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے، عزاداری کا ایک مقصد کیا اپنے آپ کو منسلک کیا جائے امام حسین کی سیرت سے۔ لہذا اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ کسی موقع میں نے کہا تھا کہ آوارہ گردی ہوتی ہے۔ آوارہ گردی کیا ہوتی ہے؟ وہ نوجوان جن کے کوئی کام کاج نہیں ہے، نہ آفس جانا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ کوئی ملازمت کرنی ہے، صبح اٹھے اس ڈبو پہ چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے، آوارہ گردی کرتے رہے، ادھر ادھر ٹائم ضائع کیا، شام میں آ گئے نہیں آئے، بہت لیٹ آئے۔ یہ آوارہ گرد ہے، یہ آوارہ گردی کر رہا ہے۔ ایک آوارہ گردی گھر کے بیڈ کے اندر ہوتی ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کون سی آوارہ گردی ہے؟ یہ وہ آوارہ گردی ہے جسے ویب گردی کہا جاتا ہے۔ ویب گردی کیا ہے؟ اس ویب سائٹ پہ، اس ویب سائٹ پہ، اس ٹک ٹاک پہ، اس انسٹاگرام پہ، اس فیس بک پہ، اس نیٹ فلکس پہ، اس جگہ بڑا اچھا فلم چل رہی ہے، یہ ویب گردی ہے۔ یہ باہر نہیں گیا اس لڑکے کے مانند جو آوارہ گردی کر رہا ہے اس ڈبو پہ، اس ہوٹل پہ، یہ ویب گردی کر رہا ہے، یعنی گھر میں بیٹھ کر گناہوں کو دیکھ رہا ہے صرف۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ عزاداری کے بعد میرے اخلاق و کردار میں بوئے حسین ابن علی آنی چاہیے، حسینی اخلاق و کردار آنا چاہیے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تیسرا فائدہ یہ ہے عزیزان گرامی، آخرت سے محبت ہو جائے گی۔ ہو نہیں سکتا کہ حسین کا دوست ہو، امام حسین سے دوستی کرے، ابو الفضل عباس سے دوستی کرے، ان کا ماتم کرے، ان کا علم اٹھائے، ان کے مصائب پہ گریہ کرے، اور آخرت سے محبت نہ ہو نہیں سکتا۔ آٹومیٹکلی آخرت سے محبت ہوگی۔ حضرت حور کی طرح، حضرت حور کے سامنے پیسہ ہے، دولت ہے، اسٹیٹس ہے، رتبہ ہے، مقام ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو حسین نہیں ہے، نہیں ہے تو آخرت نہیں ہے، نہیں ہے تو نجات نہیں ہے، نہیں ہے تو جنت نہیں ہے۔ سب کو چھوڑ دیا حور نے، کہا اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، دامن زہرا میں جگہ پانے کے لیے، رسول کی شفاعت کے لیے میں نام کو، نمود کو، عہدے کو، اسٹیٹس کو، شہرت کو، سب کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ میری آخرت بچ جائے، اور اس آخرت بچانے کا واحد راستہ اپنے امام وقت کے ہاتھ پر اپنی جان کو نثار کرنا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت سے محبت ہوگی، کہ میں اپنی آخرت بچاؤں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا ہمیں شفاعت نصیب کرے، یعنی آپ آخرت کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جیسی بھی ہو بہتر ہونی چاہیے، لیکن آخرت ضائع نہ ہو، کیونکہ آخرت کا نقصان وہ دنیا میں کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ چوتھا فائدہ اس معنوی اور روحانی فائدے میں یہ ہے کہ حیا اور عفت بڑھے گی، آنکھوں میں حیا آئے گی، عفت آئے گی، زبان میں پاکیزگی، عفت یعنی پاکیزگی، آنکھوں میں پاکیزگی آئے گی، زبان میں پاکیزگی آئے گی، عمل میں پاکیزگی، یعنی مجموعاً اخلاق و کردار ہمارا بہتر ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اگر اخلاق و کردار بہتر نہیں ہو رہا تو میں لاکھ حسین حسین کہتا رہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو مقصد میں نے حسین سے لینا تھا، جو نتیجہ میں نے عزاداری امام حسین سے لینا اور کربلا سے لینا تھا، وہ میں نے نہیں لیا۔ میں ویسا کہ ویسا ہی ہوں، میں چینج نہیں ہو رہا۔ امام حسین چینج کرنا چاہتے تھے، تبدیل کرنا چاہتے تھے، حور کو تبدیل کیا، زہیر کو تبدیل کیا، افراد کو تبدیل کیا، امام سجاد جناب زہرا نے، جناب زینب اولیاء نے اپنے خطبات کے ذریعے سے لوگوں کو تبدیل کیا۔ تو جب آج میں عزاداری کر رہا ہوں تو مجھے بھی تبدیل ہونا چاہیے، میں نے اخلاق و کردار کو
میرے رویے کو ماں باپ سے کیسا رویہ ہونا چاہیے، دوستوں سے کیسا رویہ ہونا چاہیے، بیوی شوہر سے کیسے بات کرے، پیار و محبت، شوہر بیوی سے کیسے اخلاق و رویہ اختیار کرے، پیار و محبت کا، اولاد کا والدین کا اولاد کے ساتھ، عوام کا عالم کے ساتھ، عالم کا عوام کے ساتھ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب در حقیقت یہ عزاداری ہمیں بتائے گی کہ جتنا تمہارا عمل بہتر ہو رہا ہے عزاداری قبول ہو رہی ہے۔ مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ دوسرا فائدہ، اجتماعی فائدہ، معاشرتی فائدہ، وہ کیا ہے؟ اسلام کی حفاظت کا جذبہ بیدار ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے تشریف لے گئے تھے، لہذا حسین سے محبت، اسلام سے محبت، حسین سے محبت، قرآن سے محبت، حسین سے محبت، صراط مستقیم سے محبت، اپنی نجات سے محبت ہے۔ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ امام حسین سے محبت کرے اور کہے کہ نہیں میں اپنی نجات نہیں چاہتا، میں ویسے کہ ویسے گناہگار ہوں، بس میں مولا کا مثلا نوکر ہوں۔ نہیں، نوکر کون ہوتا ہے؟ خادم کون ہوتا ہے؟ عبد کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مالک کی، اپنے مولا کی سننے والا ہوتا ہے۔ مولا کہتا ہے یہاں کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مالک کہتا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ آیا میں اپنے مولا حسین کا نوکر ہوں، خادم ہوں؟ کیا میں ان کی بات سن رہا ہوں؟ توجہ رکھیے گا، یہاں سے اندازہ ہوگا کہ ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، یا ہم ان سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ لہذا اسلام کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دو، راہ ولایت سے عملی وابستگی، یعنی امام حسین کا تذکرہ، امام حسین کے مصائب، کربلا والوں کے راستہ اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا، یہ در حقیقت راہ ولایت و امامت سے مجھے متصل کرے گا کہ حضرت علی اکبر صرف باپ ہونے کی بنا پر اپنے والد امام حسین سے محبت نہیں کرتے، جناب زینب بھائی ہونے کی بنا پر امام حسین سے محبت نہیں کرتی۔ یہ تو فطری محبت ہے۔ کربلا فطری محبت کی تجلی گاہ نہیں ہے، کربلا ولائی محبت کی تجلی گاہ ہے، کہ جہاں پر ایک دولہا اپنی دلہن کے ساتھ آتا ہے، اس کی ماں آتی ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو نثار کر دیتا ہے، یعنی فطری محبت جو ایک دولہا کو دلہن سے ہونی چاہیے، وہ اس ولائی محبت امام حسین کی وجہ سے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے۔ جناب زینب فطری محبت کی وجہ سے حسین کی اطاعت نہیں کر رہی، وہ ولائی محبت کی وجہ سے، ولایت و امامت کی وجہ سے اپنے بھائی امام حسین کی اطاعت کر رہی ہیں۔ لہذا کربلا تجلی گاہ ہے ولائی محبت کی۔ مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ لہذا جتنا ہم راہ اہل بیت سے متمسک ہوں گے، یاد رکھیے گا ہم عزاداری کے حقیقی معنی اور مفہوم کو حاصل کرتے چلیں گے۔ تیسرا فائدہ عقائدی فائدہ ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات مضبوط ہوں گے۔ مجالس اعضاء کا مقصد کیا ہے؟ کہ میرا رابطہ اللہ سے، نبی سے، قرآن سے، دین سے اور اہل بیت علیہ السلام سے، خصوصاً اس زمانے میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مضبوط و مستحکم ہو سکے، یاد رکھیے گا۔ لہذا عقائد مضبوط ہونے چاہیے۔ خطباء کا کام یہ ہے کہ وہ نوجوان نسل کی رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ کیسے اپنے عقائد کو مضبوط کیا جائے۔ آج اس آخری زمانے میں کہ جس کی ایک نشانی میں بتاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے، آخری زمانہ، آخر الزمان کی نشانی کیا ہے؟ برائی اچھائی بن جائے گی، اچھائی برائی بن جائے گی۔ آپ کسی کو کوئی بات سمجھائیں، وہ کہ میاں پاگل ہو گئے، اپنا راستہ لو۔ آپ کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، وہ کہتا ہے میاں مولوی ہو گئے، صوفی ہو گئے، چلو جی نکلو یہاں سے، پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ لوگ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آخری زمانے کی علامت ہے، جب برائی کو اچھائی سمجھ کر اور اچھائی کو برائی سمجھ کر۔ لہذا آج جتنے بھی گناہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، کسی بھی سطح کے ہوں، ان کو اپنا رائٹ سمجھ کر، حق سمجھ کر، سچ سمجھ کر لوگ انجام دے رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اور جو اچھائی ہے وہ برائی ہو، جو برائی وہ اچھائی بن گئی ہے۔ لہذا اس وقت ضروری ہے کہ
کہ نوجوان نسل کو اہل بیت سے ان کی تعلیمات سے جوڑا جائے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ عقائد مضبوط ہوں گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ امام زمانہ سے مستحکم رابطہ۔ امام زمانہ کون ہیں؟ جو آ کر خون حسین کا بدلہ لیں گے، ایسا ہی ہے؟ لیں گے یہ نہیں لیں گے؟ آئینہ طالب و بدم المقتول کربلا، لہذا اہل بیت سے رابطہ مضبوط ہونا، امام زمانہ سے، وہ جو آ کر مصائب حسین کا انتقام لے گا، اس سے اگر اس سے محبت نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ عزادار نہیں ہیں۔ حقیقی عزادار وہ ہے کہ جو امام زمانہ کا سچا منتظر ہے کہ حسین آپ پہ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ کون لے گا؟ امام زمانہ۔ تو میں اپنے آپ کو تیار کروں گا یا نہیں کروں گا؟ مولا آئیے، جلد آئیے، میں اپنے آپ کو ریڈی کر رہا ہوں۔ نصرتی معدۃ لکم، زیارت علی یاسین کا جملہ، یعنی مولا آئی ایم ریڈی، معدہ یعنی تیار، آمادہ، پرفیکٹ، ریڈی ٹو گو۔ ایسا نہیں کہ مولا آئیں گے پھر ہم آنکھ ملتے اٹھیں گے، مولا آپ چلیے ہم یوٹیوب پہ آپ کو لائک دکھائیں گے، مولا جو ہے وہ 5 کروڑ صلوات کا ہدیہ آپ کو بھیجا جائے گا۔ نہیں، منتظر وہ ہیں جو روزانہ یہ کہہ رہا ہے نصرتی معدۃ لکم، یعنی ہر روز اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے مولا آئی ایم ریڈی، مولا تیار، مولا آگا تم آؤ، میں تیار ہوں۔ یعنی اس کے آنے سے پہلے منتظر تیاری کرے، لہذا امام سے رابطہ مستحکم۔ اور پھر ایمان و عمل صالح کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، یعنی جب حسین سے محبت ہے تو حسین کون ہے؟ مجسم ایمان ہے۔ اگر مولا کائنات مجسم ایمان ہے، کل کفر کے مقابلے میں گیا، جنگ خندق میں رسول اللہ نے فرمایا تھا علی اپنے زمانے میں کل ایمان ہے، امام حسین اپنے زمانے میں کل ایمان ہیں، امام زمانہ اپنے زمانے میں کل ایمان کا مصداق ہیں۔ لہذا عزاداری سے محبت کل ایمان سے محبت ہے۔ کل ایمان یعنی جس میں گناہ نہ ہو، شیطان نہ ہو، یزیدی فکر نہ ہو۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور فائدہ جو عزاداری کا ہے وہ ہے دل نرم ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں۔ گریا، امام حسین پر گریا کتنا ثواب ہے؟ ابھی میں نے ایک آنسو کا، امام رضا کا ایک آنسو بہے، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر، مغفرت اپنی جگہ، لیکن حسین کی محبت دلوں کو نرم کر دیتی ہے، دلوں سے برائی کو نکال دیتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے ایک نوجوان کے لیے؟ دیکھیے مجھے بہکائے گا، مطلب ایک بڑی عمر کے شخص کو بہکائے گا، اسے اتنا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک نوجوان کو بہکائے گا جب یہ 20 سال کا، 18 سال کا ہے، 24 سال کا ہے، اسے پتہ ہے اس نے آگے جانا ہے، اس کو بہکانے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ یعنی وہ تاک کے، ویسے چھوڑتا کسی کو نہیں ہے، مولوی کے لیے الگ پھندا ہے، عالم کے لیے الگ پھندا ہے، خاتون کے لیے الگ ہے، بیوی کے لیے الگ، شوہر کے لیے الگ، جوان کے لیے الگ، بوڑھے کے لیے، سب کے لیے الگ الگ ہے، الگ الگ اس نے نسخے لکھے ہوئے ہیں، گولیاں اس کے پاس ہیں، سب کے لیے الگ الگ ہیں، ایک لکڑی سے نہیں آنکتا زیادہ، لیکن سب سے زیادہ مزہ جو اسے آتا ہے نا، جو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ نوجوان ہے، یہ ان کو فوکس کرتا ہے، ان کو نشانہ بناتا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر یہ گمراہ ہو گیا تو بس چھٹی ہو گئی 10 سال کی۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی اپنے اعمال میں گناہ کو دیکھے، ادھر سے مجلس کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، کیا کرے؟ انسان اٹھ کھڑا ہو، یہ نہ کہے کہ خدا میں تو بدکار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں تو ابھی گناہ کر کے آیا ہوں، نہیں، اٹھ جاؤ۔ خدا یہی کہہ رہا ہے، اے میرے بندے آ جا، ابھی حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی، آ جا، تھوڑی دیر کے لیے آ جا، نماز پڑھنے آ جا، باقی مسائل بعد میں طے کر لیں گے، گناہ کیوں کیا تھا، نہیں کیا تھا، کس نے بہکایا تھا، کس نے بہکایا تھا، کس کی محبت تھی، کس چیز کی محبت تھی، یہ بعد کے مسائل ہیں، ابھی اذان ہو رہی ہے، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ یعنی خدا کہے گا سارے مسائل چھوڑ دو، ابھی بس نماز پڑھنے آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، معذرت کے ساتھ۔ جیسے کہ معذرت چاہتا ہوں، یہ مثال یہاں نہیں دینی چاہیے، جو معتاد ہوتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں، نشئی ہوتے ہیں، جی جن کو آپ کہتے ہیں پاؤڈری، جی
ان کو جب علاج کیا جاتا ہے نشہ چھڑوانے کے لیے، ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ ان سے کہتے ہیں صرف آج کے لیے چھوڑ دو۔ ریزسٹنس پاور ان کے اندر ڈالی جاتی ہے، صرف آج کے لیے چھوڑ دو۔ سگریٹ پیتے تھے بھری بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 گھنٹے بعد پینا، 4 گھنٹے بعد کہیں گے 6 گھنٹے بعد پینا، آج کے لیے چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہیں گے بس ہمیشہ کے لیے چھوڑ، آپ نے کہا ہمیشہ کے لیے، وہ بھگ جائے گا، علاج نہیں کرائے گا۔ ڈاکٹر اس کی نفسیات سے آگاہ ہوتے، کہتے ہیں صرف آج کے لیے سٹینڈ کرو، تھوڑا سا ساتھ دو، ہم تمہیں کامیاب انسان بنا دیں گے معاشرے کا۔ توجہ ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، اے جوان، تو نے گناہ کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ دے سارے مسائل، تھوڑی دیر کے لیے آجا میرے پاس، نماز پڑھنے آجا، اس کے بعد پھر طے کریں گے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے مجلس حسین میں بھی شیطان بہکائے بھی، گناہ بھی کیے ہو، پھر بھی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ حسین سے منہ نہ موڑا جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سب مل کے نعرہ لگائیں نا، لبیک یا حسین سے، لبیک یا حسین، پر محمد و آل محمد صلوات۔ لہذا گریہ جو ہے امام حسین پر، وہ دل کو موم کر دیتا ہے، پگھلا دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اہل بیت نے کہا ہے کہ اگر گناہ بھی کرو ہم سے منہ مت موڑو، کیونکہ اگر انسان منہ موڑ لے گا چلا جائے گا، لیکن یہ جو آ رہا ہے گناہ کر کے بھی، ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک اس کے دل میں آئے گا، یار میں کتنا نمک حرام ہوں، گناہ بھی کر رہا ہوں اور امام کے پاس بھی آ رہا ہوں، ان کا دل بھی توڑ رہا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی لا رہا ہوں امام زمانہ کی۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ بیدار ہوگا، اصلاح کرے گا، چھوڑ دے گا۔ لہذا کہا گناہ بھی کرو لیکن ہمارے در سے منہ نہ موڑنا، ولایت سے تعلق نہ توڑنا۔ اے جوانوں، یہ تمہاری جوانی تمہارے پاس امانت ہے امام زمانہ کی، وہ جو منتظر ہے اپنی فوج کا کہ کون ہے میرے ساتھ ابو الفضل عباس کے کٹے ہاتھوں کا بدلہ لینے والا، کون ہے جو قتل گاہ نشیب میں حسین پر پتھر برسانے والوں کا بدلہ لینے والا، کون ہے چادر زینب کے کھینچنے والوں کا بدلہ لینے والا۔ تمہاری یہ جوانیاں تمہارے پاس امانت ہیں، لہذا ان کو بچا کے رکھو، ان کو امام کے لیے رکھو۔ گریہ در حقیقت کیا کرتا ہے؟ گریہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، آمادہ کر دیتا ہے۔ کبھی کسی سخت زمین میں کوئی کاشت نہیں ہوتی ہے، زمین کو آمادہ کیا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، اس کی لوازمات فراہم کی جاتی ہیں۔ حسین کی محبت، حسین پر گریہ عزاداری ابا عبداللہ و عزاداری اہل بیت، اور ان پر گریہ دلوں کی زمین کو ایسا آمادہ و تیار کر سکتے ہیں کہ یہاں سے در حقیقت ایک ایسی فصل عبادت تیار ہوگی جس کا اثر تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ ایسی فصل تیار ہوگی، ایسا باغ اعمال تیار ہوگا کہ جس کے ذریعے سے انسان فائدہ حاصل کرے گا۔ اور اس کے بعد اگلا نقطہ کیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وقت پورا ہو رہا ہے۔ سیاسی فوائد ہیں، اجتماعی فوائد ہیں، معاشرتی فوائد ہیں۔ میں نے بہت سارے نکات کو بیان نہیں کیا، وإلا میرے پاس کئی نکات تھے عزاداری سے متعلق، میں صرف اہم ترین نکات جو ہیں ان کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ سیاسی طور پر یعنی فکری طور پر، مدیریت کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، سیاست یعنی دنیا میں رہنے کی مینجمنٹ اور مدیریت، تدبیر کہ کسی کام کو کیسے کیا جائے، اس کو عرف عام میں سیاسی کہا جاتا ہے۔ سیاسی سے مراد یہ آج کل کی سیاست نہ لیں، توجہ رکھیے گا، گو کہ ایک معنی یہ بھی معنی شامل ہے ایک پہلو سے، لیکن سیاسی یعنی تدبیر آئے، آرگنائزیشن آئے، منظم کام کرنے کے جذبہ آئے، مینجمنٹ آئے،
کہ کیسے ہم اپنے کاموں کو، اپنی زندگی کو، اپنی اعضاء کو ہم جو ہیں وہ منظم کریں۔ پہلا جو نتیجہ ہمیں ملے گا وہ ہمیں ملے گا آگہی، اپ ڈیٹ ہونا۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ حسین کا تذکرہ کریں اور اپنے آپ کو چیک نہ کریں۔ حسین کا چاہنے والا، حسین کا عزادار روزانہ اپنے آپ کو چیک کرتا ہے کہ کیا میں اپنے امام زمانہ کے کام آ رہا ہوں، کیا میں اپنے امام زمانہ کے قابل بن سکتا ہوں، کیا میرا وجود و جوانی امام کے لیے کوئی فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ یہ آگہی آئے گی، ایک۔ دو، بصیرت آئے گی۔ بصیرت یعنی آنکھوں کی بینائی نہیں، عقل کی روشنی کو بصیرت کہا جاتا ہے، کہ حق باطل میں تشخیص دینا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، رانگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، درست کیا ہے، خلاف کیا ہے، یہ عزاداری سے آئے گی۔ اور یہ سیرت ابو الفضل عباس سے آئے گی۔ مولا عباس کو لالچ دی گئی، بقول معروف آج کی زبان میں اسائلم دیا گیا، سیاسی پناہ۔ اے عباس شمرایا تھا، چونکہ ننیالی رشتہ دار تھا، کہا کہ ہم تمہیں اسائلم دیتے ہیں، سیاسی پناہ دیتے ہیں، حسین کو چھوڑ دو۔ کہا تجھ پہ بھی وائے ہو، تیرے امان نامے بھی وائے ہو۔ یہ ہے بصیرت۔ یہ بصیرت کہاں سے آئے گی؟ کربلا والوں سے آئے گی۔ حسین نے بیعت اٹھا لی، جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن کوئی نہیں گیا۔ بصیرت یہ کہتی ہے مولا ایک جان کیا، 1000 جانیں ہو قتل کیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، جلائے جائیں، ہوا میں راکھ کو نشر کر دیا جائے، اڑا دیا جائے، پھر زندگی ملے، 1000 مرتبہ بھی زندگی ملے، آپ پہ نثار ہے۔ یہ ہے بصیرت، کیونکہ وہ جانتا ہے، حسین کا ماننے والا جانتا ہے 1000 جانیں بھی دوں جب بھی میں ولایت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ علم آئے گا، شعور آئے گا، بیداری آئے گی آپ کے اندر، آپ بیدار ہوں گے۔ اور 5واں نقطہ کیا ہے اسی میں؟ تحریک حسینیت میں شمولیت کا جذبہ آئے گا۔ تحریک امام حسین میں، امام حسین کی تحریک رکی نہیں ہے۔ امام حسین کی تحریک کربلا میں ختم نہیں ہوئی۔ وہ امام سجاد جناب زینب سے امام باقر تک آئی، امام باقر امام صادق تک آئی، آج تک زمانہ غیبت صغرا سے لے کر زمانہ غیبت کبرا میں یہ حسینیت جاری و ساری ہے۔ اور آج اس کشتی کے ناخدا ہمارے مراجع فقہاء ہیں اور ولایت فقیہ ہے اور ولی فقیہ ہے، کہ جو آج جس کا علم، جس کا پرچم، جس کی قیادت آیت اللہ العظمیٰ امام سید مجتبی حسینی خامنائی کی صورت میں موجود ہے، لہذا یہ حسینی تحریک جاری ہے۔ لہذا آج میں اپنے آپ کو کوشش کروں کہ حسینی جو تحریک ہے اس میں شامل کر سکوں، ولایت فقیہ سے متصل رہوں۔ بس میں یہیں پہ اکتفا کروں گا۔ آخر میں کچھ نکات کہ عزاداری قبول ہو رہی ہے تو کیا اس کی کچھ نشانیاں ہیں یا نہیں، بہت تیزی کے ساتھ، تاکہ میں اپنے وقت مقررہ میں گفتگو ختم کر سکوں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ بہت سارے نکات میں نے صرف نظر کی۔ عزاداری کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ ایک واضح علامت، جنرل علامت، کامن علامت کیا ہے؟ گناہوں سے دوری۔ جتنا ہم گناہوں سے دور ہو رہے ہیں، کامن علامت یہ ہے کہ جتنے گناہوں سے دور ہو رہے ہیں عزاداری اپنا اثر کر رہی ہے۔ گناہ انجام دے پھر بھی عزاداری کر رہے ہیں، عزاداری اپنا اثر نہیں کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ کچھ علامتیں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اس زمانے غیبت کبریٰ میں، یعنی جو امام کی غیبت کا زمانہ ہے، ہر نوجوان، ہر عالم، ہر ذاکر، ہر عورت، ہر مرد، ہر پیر، ہر جوان دیکھے کہ آیا یہ علامت مجھ میں موجود ہے یا نہیں۔ پہلی علامت کیا ہے کہ کربلائی
ہموار زندگی بسر کرنا۔ اگر کربلا والوں کی مانند اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے کا جذبہ مجھ میں پیدا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عزاداری کو خدا کی بارگاہ تک پہنچانا قبول ہو رہی ہے۔ لیکن یہ وہ کربلا والے تھے، ٹھیک ہے شہید ہو گئے، میں نے صرف ماتم کرنا ہے، میں نے صرف سینہ پیٹنا ہے، میں نے صرف آنسو بہانے، اور مجھے کوئی غرض نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، حشد الشعبی کیا کر رہی ہے، انصار اللہ کیا کر رہی ہے، ابراہیم زکزکی کیا کر رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے صرف ماتم کرنا ہے 2 گھنٹے کا، اس کے بعد نیاز گانی ہے، بس سلام نامہ تمام۔ نہیں، کربلائی سیرت پہ چلنا، یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا کروں کہ آج کی کربلا میں میں کس کی سیرت پہ چلوں کہ اپنے امام زمانہ کے ہاتھوں کو مضبوط کروں۔ پہلی نشانی ہے، چیک کرے ہر انسان، ہر مرد و عورت، ہر شخص، ہر عزادار کہ میں کون سی سیرت نہ ہوں کہ میرا امام زمانہ مجھ سے راضی ہو۔ 1 2 اس زمانہ غیبت کبریٰ میں عزاداری کی قبولیت کی دوسری نشانی، ہمارے امام زمانہ کے انتظار کی کیفیت میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر کیفیت انتظار میں تبدیلی نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ عزاداری قبول نہیں ہو۔ عزاداری مجھ میں یہ صلاحیت پیدا کرے گی کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا جو انتظار ہے امام زمانہ کے لیے وہ کس کیفیت کا ہے، کس درجے کا ہے۔ آیا نارمل ہے، ٹھیک ہے امام حسین پہ ظلم ہوتا ہوا تھا، امام زمانہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو خون حسین کا بدلہ لوں گا، میں کہوں ٹھیک ہے مولا آپ لیں گے، مجھے کیا، مجھے تبھی ماتم کرنا ہے اور نظر کھانی ہے، بس سلام نامہ تمام۔ عزاداری کے جو عام معنی کیا ہے، بس رو لو، ماتم کرو، ثواب لو، تبرک لو، گھر چلے جاؤ۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اپنی اصلاح کرنی نہیں کرنی، گھر کو ٹھیک کرنا نہیں کرنا، معاشرے کو، محلے کو، کچھ نہیں، صرف رونا ہے، اس کے بعد 0 میٹر ہو جانا ہے معذرت کے ساتھ، تبرک لینا ہے، سینہ پیٹنا ہے، اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ نہیں، حقیقت میں کیا ہے کہ کیفیت انتظار میں تبدیل ہے، یعنی ہر عزاداری کے بعد امام زمانہ کی محبت و نصرت کا جذبہ میرے اندر بڑھنا چاہیے کہ مولا جلد آؤ۔ ایسا نہیں کہ سن کے عادی ہو جائیں کہ جناب سکینہ کے تماچے لگے تھے، ننھی بچی 3 سال کی کانٹوں پہ چلی تھی، کانوں سے گوہر چھینے گئے تھے۔ مصائب کو سنانے کا مقصد آپ کو بے حس کرنا نہیں ہے، آپ کو سن کرنا نہیں ہے، آپ کو لا تعلق کرنا نہیں ہے۔ مصائب کربلا کا مقصد یہ ہے کہ جو ظلم ہوا تھا کربلا میں وہ، اور دنیا میں جہاں جہاں جس شکل میں ظلم ہو رہا ہے، بے حس نہ ہو، بے حس نہ بنو۔ ہر سال رو رہے ہیں، روئیں، گریہ کریں کہ اتنی عظیم افراد، اتنی عظیم ذوات و مقدسات اور ہستیاں، اتنا ظلم ہوا، لیکن بے حس نہ ہو، بلکہ اپنے اندر حس سے زندگی، حس سے نصرت پیدا کریں۔ عزیزان گرامی، عزاداری کا مقصد بے حس کرنا نہیں ہے، بس رونے والے ہو جائیں، بس مصائب پڑھے، قیامت کے مصائب پڑھے مولانا، ٹھیک ہے پڑھے، لیکن دیکھو تو اس ظلم سے نفرت کا نتیجہ اس وقت کیا ہے۔ تم اپنے اطراف کی زندگی میں دیکھو کہ کیا واقعاً حسین علیہ السلام ان کے رفقا اور اہل بیت میں جو ظلم ہوا، کیا اس سے تمہیں نفرت ہے؟ اگر ہے تو پھر دنیا میں جہاں ظلم ہو تمہیں نفرت ہونی چاہیے، لیکن اگر کربلا کے ظلم پہ نفرت ہو اور دنیا میں ظلم پہ نفرت نہ ہو تو پھر اس کا مطلب حق ادا نہیں کیا۔ ظلم ظلم ہے، گناہ گناہ ہے، اگر اہل بیت پہ ہو تو بدرجہ اولا گناہ ہے، بہت قبیح گناہ ہے، بہت برا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ لیکن مقصد کیا ہے ان مصائب کا؟ کہ تم میں حس پیدا کی جائے انتقام کی، تمہیں جذبہ پیدا کیا جائے، تم ذمہ دار بنو کہ مولا مجھے آپ پر ہونے والے ظلم کا انتقام لینا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، عزاداری بے حس کرنا نہیں ہے، عزاداری ذمہ داری ہے، عزادار ذمہ دار ہوتا ہے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ لہذا کیفیت انتظار میں ہر مجلس کے بعد، ہر ماتم کے بعد، ہر زیارت کے بعد چیک کریں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انتقام کا جذبہ، اہل بیت پر ہونے والے مظالم کا جذبہ۔ یہ امام خمینی تھے جنہوں نے گلی کوچوں کے بدماشوں کو اٹھا کر محاذ جنگ میں پہنچایا،
نماز شب پڑھنے والا بنایا. وہ 100 سال کا راستہ جو عرفہ مسجدوں مدرسوں محراب و نماز شب میں طے کرتے تھے، یہ نوجوان گناہوں کو چھوڑ کے آئے تھے، خدا سے رابطہ کیا، خدا سے تجارت کی، حسین کی راہ پہ چلے، وعدہ دیا. خدا نے 100 سال کا راستہ ایک شب میں انہیں طے کرا دیا. گلی کوچوں کے نوجوان کو اٹھایا. وہی معروف فلم اخراجیہ جو آپ نے دیکھی ہے، جا کے دیکھیے، پتہ چلے کہ کربلا کیسا اثر کرتی ہے. توجہ رکھیے گا. لہذا انتقام کا جذبہ کہ 16 سال کا نوجوان جاتا ہے محاذ جنگ پر، اس کی قمیص پر لکھا ہوتا ہے انتقام اسی لیے محترم رمی گیرم، عراق سے لڑنے جا رہا ہے. لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے انتقام کا جذبہ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں فاطمہ زہرا پر اٹھنے والے ہاتھوں کا بدلہ لوں گا. محمد وآل محمد باواز بلند صلوات. صلی علی محمد وآل. ہر مجلس کے بعد یہ انتقام کا جذبہ بڑھے. مجھے انتقام لینا ہے جناب زہرا کا، مجھے انتقام لینا ہے مولا کائنات کی گردن میں رسی کے باندھے جانے کا، مجھے انتقام لینا ہے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا کرنے کا. اور اگلا فائدہ یہ ہے امام زمانہ کے ظہور کے لیے اتحاد. اگر یہ اتحاد پیدا نہ ہو، اگر یہ وحدت اور یونٹی پیدا نہ ہو، اس کا مطلب عزاداری قبول نہیں. عزاداری کی شکل یہ ہے کہ عزاداری جمع کرتی ہے، یونائٹ کرتی ہے، متحد کرتی ہے. آپ اپنے گھروں میں تھے لیکن جیسے ہی مجلس کی آواز سنی آپ کے سکھ میں سب آ گئے. یہ ممبر جس کی طرف آپ سب کی توجہ ہے، سماعت بھی میری طرف، توجہ بھی میری طرف، چہرہ بھی میری طرف، اٹینشن بھی میری طرف. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں ایک خطیب کے ممبر کی طرف 1 گھنٹے کے لیے توجہ دینا سیکھو، تاکہ جب تمہارا امام آئے تو اپنے آپ کو تیار کر سکو. یہ 1 گھنٹہ جو خطیب کے سامنے، ممبر کے سامنے تم متوجہ ہو، یعنی یونائٹ کر رہے ہو، متحد کر رہے ہو، اس کے بعد جب ماتم ہوگا ایسا نہیں ہوگا جس کے 2 دل چاہے جیسے دل چاہے ماتم کرے. ایک ساتھ ہاتھ اٹھیں گے، ایک ساتھ ہاتھ نیچے آئیں گے، ایک ساتھ ہاتھ اوپر جائیں گے، ایک ساتھ جواب دیا جائے گا. منمانی نہیں چلے گی. جو منمانی کرنا چاہے اسے کہتے ہیں آپ سائیڈ میں ہو جا، آپ ماتم خراب کر رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نوجوانوں؟ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے. لہذا ماتم یونائٹ کرتا ہے، مجلس متحد کرتی ہے، نماز باجماعت متحد کرتی ہے، یاد رکھیے گا. لہذا یہ اتحاد ہمارے اندر آنا چاہیے عزیزان گرامی. اور آخری نقطہ عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں. امام کی عادلانہ حکومت میں اپنا حصہ ڈالنے کا جذبہ، عدل کی حکومت کی برقراری کا جذبہ. یہ دیکھیں کہ عزاداری کے بعد کیا مجھ میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوئی؟ کیا مجھے ظلم سے نفرت ہوئی؟ وہ ظلم جو امام حسین پہ ہو رہے ہیں، وہ ظلم جو مکتب حسین پہ ہو رہا ہے، وہ ظلم جو آج راہ حسین پہ چلنے والوں پہ ہو رہا ہے. لہذا اس ظلم سے نفرت کا جذبہ اور اس کا علاج عدل کے ذریعے سے، عدل کی تلوار سے، امام کی ذوالفقار سے. لہذا اس ذوالفقار کے لیے، اس عدل کی برقراری کے لیے، امام کی انٹرنیشنل حکومت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا ہوگا. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، کلام طولانی ہوا، معذرت چاہتا ہوں. بہت سارے نکات تھے جو میں نے صرف نظر کیے. یقیناً ایسی فکری گفتگو جو ہے وہ معمولاً ہضم نہیں ہوتی اور ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ پہاڑ گنج کے مومنین ہمیشہ سے اہل حق کے ساتھ رہے ہیں. اور یہاں پر شہید پاشا جیسی شخصیت کے سالہا میں یہاں پر آتا رہا ہوں، ان کی مجلس سے برسی سے خطاب کرتا رہا ہوں. شہید پاشا جیسے افراد اور اسی جیسے ہزاروں افراد یہاں پر موجود ہوں گے، جوان موجود ہوں گے جو اس سے بڑھ کر خدمت انجام دینا چاہتے ہیں. شہید پاشا ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے. سلام ہو شہید پاشا کے والدین پر. ایسے دسیوں اور ہزاروں سینکڑوں نوجوان مل جائیں گے جو شہید پاشا سے آگے بڑھ کر کام انجام دینا چاہتے ہیں. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے آپ کی مسجدیں آباد ہوں، آپ کی مجالس آباد ہوں، آپ کے جو امام جماعت ہیں ان کے ذریعے سے جو وعظ و نصیحت ہے وہ آباد ہوں.
تاکہ تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ کے ذہن میں تمام کی ربیع الاول کا مہینہ کا آغاز ہو گیا۔ وہ ایام ہیں کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، رسول اللہ کا آخری وقت ہے۔ امام حسین علیہ السلام سینہ رسول پہ سوار، جناب زہرا امام حسین کو سینہ رسول سے اتارنا چاہتی ہیں۔ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ زینب حسین کو میرے سینے پہ رہنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے وجود سے مجھے سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ آپ کو حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ جب جہاں کنی کا وقت ہو، حالت احتضار میں ہو، تو اس کے سینے کے بٹن کھول دیے جائیں تاکہ اگر سانس لینے میں، جہاں کنی کے عالم میں، روح کے قبض کرنے میں کوئی دقت ہو تو وہ دقت جو ہے ختم ہو جائے، مشکل ختم ہو جائے۔ بند کھول دیے جائیں، سینہ کھول دیے، بٹن کھول دیے جائیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ حسین سے نہ صرف یہ کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی، حسین میری راحت جاں کا نام ہے۔ میں کو یا رسول اللہ اتنا احساس ہے آپ کو کہ جس سینے کو، جس لبوں کو، جس گردن کو آپ پیار کیا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا کہ شمر نجس اسی سینے پہ سوار ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ ایک دفعہ حسن و حسین دونوں ماں کی خدمت میں آئے۔ امام حسین نوحہ کو نہ گریا کو نہ، مادر گرامی ذرا میرے منہ کو سونگی، کیا اس میں سے کوئی بو محسوس ہوتی ہے؟ جناب زہرا نے دہان حسین کو سونگا، کہا نہیں بیٹا کوئی بو نہیں ہے۔ کہا کہ مادر گرامی آج نانا نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ کہا بیٹا کیا کام کیا ہے؟ کہا کہ حسن کو بلایا تھا، بھیا حسن کے ہونٹوں کے بوسے لیے تھے، پھر مجھے بلایا، میری گردن کے بوسے لیے، تو میں سمجھا کہ شاید میرے منہ سے کوئی بو آ رہی ہے۔ کہا کہ نہیں بیٹا تمہارے نانا آئیں گے میں پوچھوں گی۔ رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، جناب زہرا حسن حسین کو لے کر خدمت رسول میں گئی۔ فرمائے یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے حسن کے ہونٹوں کے بوسے لیے ہیں اور حسین کے ہونٹوں کے بجائے اس کے گلے کے بوسہ لیا ہے؟ کہا کہ میں مسجد میں موجود تھا، جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا اے محمد جن بیٹوں سے تم پیار کرتے ہو اس میں حسن کو زہر سے شہید کیا جائے گا اور حسین کی گردن پہ کن خنجر چلے گا۔ اجرکم اللہ۔ میں حسین کے گلے کے بوسے لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو میں چاہتا ہوں شام واپسی کا کچھ بیان کروں۔ جب در زندہ کھل گیا اور ایک ایک کر کے بیوی آ گئی، باہر آ گئی، تو مادر سکینہ نظر نہیں آتی۔ سب پریشان تھے مادر سکینہ کہاں ہیں؟ امام سجاد کہ مجھے معلوم ہے مادر سکینہ کہاں ہیں۔ قید خانے میں گئے، دیکھا ماں قبر پر ہاتھ رکھے ہوئے گریہ کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اے سکینہ بیٹا در زندہ کھل گیا، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں۔ سکینہ تم ہم سے پوچھتی تھی نا اماں در زندہ کب کھلے گا، اماں ہم اپنے وطن کب جائیں؟ سکینہ بیٹا اٹھو، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو یہ قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا 40 کے مصائب پڑھتا ہوا ایک دفعہ شام، ایک دفعہ مدینے پہنچا ہے۔ بشیر کو بلایا، بشیر نے کہا میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں۔ جناب ام کلثوم نے اشعار پڑھے، اے نانا کے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ارے جب گئے تھے تو آباد تھے، اب آئے ہیں تو گودیاں خالی ہیں۔ ارے عباس ساتھ تھے، اون و محمد ساتھ تھے، اکبر و قاسم ساتھ تھے، مگر ہائے دریا پہ عباس شانے کٹا کے سو رہے ہیں، اون و محمد جنت کو ستارے، علی اصغر تیرے ستم کہا کے سوئے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ بس عزادارو اس طریقے سے اہل بیت اپنے شہر میں داخل ہوئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے گھر تشریف
تشریف لے گئی، ایک دفعہ چادر کو اتار دیا، اس حجرے میں گئی کہ جہاں پر اون محمد کے مصلے بھیجے تھے، ایک دفعہ ماں نے ننھے مصلوں کو دیکھا، اٹھا کے چومتی تھی، کبھی سونگتی تھی، کبھی منہ پہ پھیرتی تھی، کبھی سر پہ پھیرتی تھی، اون محمد یہ تمہارے مصلے ہیں، ماں کو معاف کر دینا، ارے تم پہ رو نہ سکی، میں نے حسین کا ماتم کیا۔ اسی اسنا میں عبداللہ تشریف لائے، دیکھا کوئی بوڑھی معظمہ سفید بالوں والی گھر میں ہے، پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ معظمہ شاید آپ اپنا گھر بھول گئی ہیں، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، پیچھے مڑ کے کہا عبداللہ اپنی زینب کو نہیں پہچانا؟ ہاں عبداللہ تمہیں تعجب ہے نا زینب کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ ارے جس کے 18 ایک دن میں قتل کر دیے جائے، ارے جس کا عباس مارا جائے، جس کا اکبر مارا جائے، جس کے ہاتھوں میں رسن باندھ کر ارے شرابیوں کے دربار میں در در پھیلایا جائے، ارے جس کے لاش پر گھوڑے دوڑا جائے، ارے میں وہی زینب ہوں، میں وہی زینب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔